السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم کس قدر بے فکر ہو گئے ہیں۔ اس کی رونق نے ہمیں اصل مقصد سے بہت دور کر دیا ہے۔ ہم دیکھنے میں تو زندہ ہیں مگر اندر سے مر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ہم اپنے آس پاس روزانہ کتنے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، مگر خوف نہیں آتا کہ ایک دن ہم نے بھی ایسے ہی لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو موت بھی نصیحت نہ کرے، اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں۔ میرے بھائیو، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم نے ابھی تک کتنا وقت ضائع کر دیا ہے، اور کب تک ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، جب تک ہماری سانس باقی ہے۔ سچی توبہ کر لیں، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیں، ورنہ ہمارا انجام اچھا نہیں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے۔ کچھ تو اس کا پاس رکھیں، کچھ تو ایسا کریں جو ہماری بخشش کا سبب بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ورنہ زندگی تو ساری دنیا ہی گزار رہی ہے، مگر ہمارا ایمان آخرت پر زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمان کے کام پہلے کریں اور دنیا کے کام بعد میں۔ ایک اور مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو پانی تک نصیب نہ کرتا۔ آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی گری ہوئی چیز ہے، جس کے نشے میں ہم اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھول گئے ہیں۔ سب کچھ اس کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں اور اس کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو دولت اور شہرت، نام اور وقار ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ ہمارے سامنے غریب اور امیر دونوں اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے ہیں، پھر بھی ہمیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے تو تب ان کو ہوش آتی ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، سارا وقت برباد کر دیا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غافل ہیں، اور ہم صرف بظاہر جاگ رہے ہیں دنیا کے لیے، کیونکہ ہم کو دنیا کے معاملات کی سمجھ تو آتی ہے مگر دین کی نہیں، اور نہ ہی ادھر ہماری توجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں دل لگا لیا ہے، دین کی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ اب اس کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کو کس چیز نے تسلی دے رکھی ہے، یا کس آس پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ادھر جو سہارے یا تعلق ہم نے بنا رکھے ہیں وہ صرف جنازے تک ساتھ ہوں گے، آگے تو صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہو تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہمیں بس ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، پھر وہ کبھی نافرمانی نہ کریں گے، ایک لمحے کے لیے بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو، وہ موقع ان کو تو نہیں مل سکتا، لیکن ہمارے پاس تو آج موجود ہے۔ ہم تو اس کو نہ گمائیں، زیادہ نہیں کم از کم 5 وقت ہی سر جھکا لیں، اس دنیا کے ساتھ اپنے اصل مقصد کو بھی لے کر چلیں۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا یعنی کام کاج کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، مگر یہ بھی تو سوچے کہ آخرت کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے ہم کدھر جائیں گے؟ میرے بھائیو، اصل میں ہمارے ذہن اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ دین کا کام بڑا مشکل ہے، یہ ہوں گے تو دنیا کے کام کاج میں فرق آ جائے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھتے ہیں تو یہ دنیا خود بخود ہمارے قدموں میں آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اس کے پیچھے زیادہ ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں شروع سے اس طرح کی تربیت نہیں ملتی، اس طرح کا ماحول نہیں بنایا جاتا۔ یہ تو سب کہتے ہیں پڑھو گے نہیں تو بڑے انسان کیسے بنو گے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا، ان کے احکام کا بڑا خیال کرنا ہے، نہیں تو ہم پر غضب آ جائے گا اور ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جب ہم شروع سے ہی اپنے گھرانے کی اس طرح کی تربیت کریں گے تو ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
میرے بھائیو، آپ میرے ساتھ نیت کریں کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا خیال کریں گے، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو پیار اور شفقت، اور جو بڑے ہیں ان کو ادب اور حکمت سے سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور توفیق ہوگی۔ جزاک اللہ۔